سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کریں، اللہ اس کے شیطان کے شر سے محفوظ کر دے گا۔ آیت الکرسی پڑھیں، بھاگ جائے گا، اذان سن کے بھاگ جاتا ہے۔ بڑے ذرائع اللہ نے اس سے بچنے کے آپ کو اور مجھے فراہم کیے۔ دو تمہاری ضروریات ہیں آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ کی طرف سے ہدایت، دنیا میں جینے کے لیے دنیا کے ذرائع اسباب، جینے کے معاملات، یہ دونوں چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ یہ خواہشیں بری اس وقت ہوتی ہیں جب انسان صرف ان کے لیے جی رہا ہوتا ہے، صرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے میں شادی کر لوں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے میں گھر بنا لوں، اس کا مقصد ہے میرا بزنس آگے بڑھ جائے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج میں اس سال میں یہ کر لوں، اگلے سال میں یہ کر لوں، اس سے اگلے سال میں یہ کر لوں۔ اس نے اپنے اس طرح کے پروگرام سیٹ کیے اور آخرت کا اس کو ہوش ہی نہیں ہے۔ گناہ ہونا عیب نہیں ہے، مسئلہ گناہ ہونا نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ گناہ کے بعد شرم نہ آنا، گناہ کے بعد انسان کو احساس نہ ہونا کہ غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے قرآن مجید کی حفاظت کی ہے۔ ایک تو یہ نازل ہونے کے بعد یہ ضائع نہیں ہو گیا، ورنہ کتابیں ہوتی ہیں کہ لکھی گئی، ایڈیشن نئے آئے نہیں، دنیا بھول بھال گئی، بس وہ کہیں تذکرہ آ رہا ہوتا کسی نے لکھ دیا کہ فلانے نے کتاب لکھی تھی۔ ایسا نہیں ہوا، یہ قرآن کریم غائب نہیں ہوا، محفوظ رہا، نمبر ایک۔ نمبر دو، حفاظت یوں بھی ہوئی کہ اس میں ایک حرف کا اضافہ نہیں کوئی کر سکا، اور جو نازل ہوا تھا اس کے ایک حرف کو کوئی کم نہیں کر سکا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، الگ الگ توڑ توڑ کے حروف پڑھے جاتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ جو آیات ہیں یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیات ہیں، واضح قرآن، روشن قرآن، اور کتاب کی آیات ہیں۔ کتاب اور قرآن، کتاب کا معنی ہوتا ہے بمعنی مکتوب، جس کو لکھا گیا ہے، کتابت اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور قرآن، قرأ یقرأ سے قرآن پڑھنا، جس چیز کو بار بار پڑھا جائے، مقروء، جس چیز کو بار بار پڑھا جائے۔ قرآن کی خصوصیت ہے کہ یہ لکھا ہوا بھی ہے، لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے، نزول کے بعد بھی اس کو لکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حرف کو لکھواتے تھے، جب بھی آپ کے اوپر کوئی آیت نازل ہوتی کسی نہ کسی لکھنے والے کو بلا کر آپ لکھوا دیا کرتے، اور اس قرآن کو بار بار پڑھا بھی جاتا ہے۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس قرآن کی تلاوت آج کے اس دور میں کتنی کی جا رہی ہے، اور 14 صدیوں سے قرآن چلا آ رہا ہے تو کس انداز سے اس قرآن کو پڑھا گیا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ربما یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو ایسے معنی میں استعمال کرنے کے لیے کہ جو کم واقع ہو یا زیادہ واقع ہو، دونوں طرح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یود، ود، ود یود، ود چاہت کو کہتے ہیں، دل کی، انسان کی کوئی آرزو، کوئی تمنا۔ تو چاہت کریں گے، تمنا کریں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، لو کانوا مسلمین، کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، یہ تمنا ان کی بہت زیادہ ہوگی۔ ربما یود الذین کفروا، بہت زیادہ یہ تمنا ہوگی کافروں کی کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ اس تمنا کا ان کی آغاز ہوگا جب فرشتے ان کی روح کو قبض کرنے آتے ہیں، اسی وقت ان کو جب وہ منظر اور وہ ساری چیز نظر آتی ہیں، وہ سب کچھ انسان کے وجود سے، دماغ سے، وہ سارے تصورات، خیالات کفر کے حقیقت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اللہ کے متعلق چیزوں پر یقین آ جاتا ہے۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے، پھر میدان محشر میں قیامت کے دن اس آرزو کی تمنا، پھر جنتیوں کو جنت میں جاتا ہوا دیکھنا، جہنمیوں کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ لوگوں کا جہنم سے نکل کر جنت میں جانا، ان تمام موقعوں پر یہ حضرات تمنا کرتے رہیں گے۔ کس چیز کی؟ کہ لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ کیا ہوتے؟ مسلمان ہوتے۔ یہ جو اسلام ہے یہ سب سے بڑی اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کردہ دولت ہے، انعام ہے، سب سے بڑا انعام ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور انعام نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں۔ کل قیامت کے دن جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ اس کی تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، کیوں؟ کیونکہ پوری آخرت کی کامیابی کا دار و مدار، انحصار، بنیاد یہ اسلام ہے۔ جس کے پاس ہے وہ کامیاب ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احد کے میدان میں ایک شخص اسلام لایا اور بغیر کوئی عمل کیے اسی وقت اسلام لایا، اسی وقت غزوے میں شریک ہوا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جس کے متعلق ایسے کچھ اور واقعات بھی ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عامل قلیلا و اجر کثیرا،
بہت تھوڑا عمل کیا ہے، اس آدمی نے کیا ہی کچھ نہیں، لیکن اجر کیا پا گیا؟ جنت۔ تو انما الاعمال بالخواتیم، آپ کا یہ اسلام، آپ کا یہ ایمان، میرا اسلام میرے خاتمے تک میرے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ جس وقت میری روح قبض ہو اس وقت یہ ایمان میرے ساتھ ہو۔ اور یہ مضمون اس انداز کا ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، جہاں پر یعقوب علیہ السلام کی وصیت تھی اپنے بچوں کو کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نہ موت آئے تم پر، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، وہاں پر بھی یہ الفاظ تھے کہ موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ یہ اللہ نے آپ کو، مجھے اور آپ کو، جو ہم پیدائشی خاص طور پر مسلمان ہو گئے ہیں نا، یعنی پیدا ہو گئے، پل بڑھ گئے، نام میرا عبداللہ رکھ دیا گھر والوں نے، تو میں بس مسلمان ہوں۔ ابا بھی مسجد جاتے تھے، میں بھی ساتھ ساتھ مسجد جانا شروع ہو گیا۔ اماں آتی تھیں، اس طرح کی والدہ ہماری آتی تھیں کوئی دروس پروگراموں میں، تو بچی ہے وہ بھی ساتھ میں آنا شروع ہو گئی، تو بس پتہ چل گیا دین اسلام کیا ہے۔ اس لیے آپ کو اگر اس اسلام کی اہمیت کو سمجھنا ہو نا کہ کتنی بڑی نعمت ہے، تو وہ لوگ جو نئے نئے اسلام لے کر آتے ہیں نا، کافر سے مسلمان ہوتے ہیں، ان کی بہت سے لوگوں کی ہسٹری موجود ہے نیٹ کے اوپر، یوٹیوب پہ ان کی کہانیاں پر وہ خود بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے اسلام لائے، ہم کیسے مسلمان ہوئے۔ اس کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا روح تھی، وہ کیا کامیابی تھی جو ان کو اسلام لانے کے بعد نصیب ہوئی، کیا سکون تھا جو اسلام لانے کے بعد نصیب ہوا، جس سے وہ پہلے محروم تھے۔ ہم تو روٹین والے ہیں، اللہ ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کر دے، ہمیں بھی وہ جو سچا اسلام ہے اللہ وہ عطا کر دے، اس اسلام کی اہمیت کو ہم سمجھیں، اس کی تڑپ ہمارے دلوں میں ہو، تو کل قیامت دن ان کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے جس کو اللہ دے دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ جس کو اللہ اسلام، اپنی معرفت، اپنے دین، اپنی توحید نصیب کر دے، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون۔ ذرهم، اللہ کے نبی کو چھوڑ دیجئے، ان کافروں کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پہ۔ یأکلوا ویتمتعوا، یہ کھائے پیئیں، ویتمتعوا، اور اپنی موج مستی کی زندگی گزاریں، جو کرنا کریں۔ ویلہہم الامل، اور ان کو غفلت میں ڈال دے ان کی خواہشیں۔ عمل خواہش کو کہتے ہیں، آرزوؤں کو۔ فسوف یعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے کہ کیا نتیجہ ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑیں، یہ موج مستی دنیا کے اندر غرق رہیں۔ آخرت چونکہ ان کے نزدیک ہے ہی نہیں، کل کو کوئی اٹھنا ہی نہیں ہے، تو دنیا کی زندگی ہے، تو دنیا کی زندگی میں مست رہ کر جو انسان زندگی گزارتا ہے، وہ انسان دنیا کا آخرت کے اعتبار سے بے وقوف ترین انسان۔ آرزویں، خواہشیں میری اور آپ کی بھی ہیں۔ ہر ایک شخص نے اپنی اپنی زندگی کے گول سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، 10 سال، 5 سال، 15 سال، 25 سال، 50 سال۔ ایک سیٹ کیا ہوتا ہے، میں اپنے آپ کو 15 سال بعد یہاں دیکھتا ہوں، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے گھر بنانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، بزنس کو یہاں پہنچانا ہے، بچوں کے لیے یہ کرنا ہے۔ کوئی شادی شدہ نہیں ہے تو جی میں نے پہلے شادی کرنی ہے، پھر میرا گھر ہوگا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک خواہشیں۔ ان خواہشوں میں اگر آخرت شامل ہے، ان سب چیزوں کے ساتھ آخرت ہے کہ میں آخرت میں اللہ کو اٹھ کے جواب دینا ہے، تو یہ خواہشیں بری نہیں ہوتی۔ یہ خواہشیں بری اس وقت ہوتی ہیں جب انسان صرف ان کے لیے جی رہا ہوتا ہے، صرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے میں شادی کر لوں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے میں گھر بنا لوں، اس کا مقصد ہے میرا بزنس آگے بڑھ جائے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج میں اس سال میں یہ کر لوں، اگلے سال میں یہ کر لوں، اس سے اگلے سال میں یہ کر لوں۔ اس نے اپنے اس طرح کے پروگرام سیٹ کیے اور آخرت کا اس کو ہوش ہی نہیں ہے۔ یہ آدمی تباہ و برباد ہے، وہ کافروں کی مانند ہے۔ ہم پہلے بھی سورہ اعراف میں پڑھ کر آئے، کافروں میں، انسانوں میں اور جانوروں میں فرق۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی فرمایا تھا نا، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ تو جانور سے بدتر کیسے ہیں؟ کہ جانور بھی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، جانور بھی موج مستی کر رہا ہے، لیکن جانور اپنے رب کو پکار رہا ہے، اپنے رب کو جانتا ہے، اور یہ اپنے رب کو جان نہیں پا رہا، تو یہ جانور سے بھی بدتر ہوا۔ تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے۔ ان کا یہ موج مستی کرنا، میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ہم یہ بعض اوقات دنیا کی ترقی ہے، یورپ امریکہ کی ترقی کو دیکھتے ہیں، بڑا دل وہ ہو جاتا ہے یار، بڑا جی دنیا کی، وہ ان کی دنیا کی زندگی ہے، انہوں نے دنیا میں ترقی حاصل کی ہے، دنیا میں جینا تھا، انہوں نے ترقی حاصل کر لی، وہ آگے بڑھ گئے۔ وہ جس نعمت سے محروم ہے،
ککل، یعنی میں اوور آل بات کر رہا ہوں، جنرل ایک بات کر رہا ہوں، وہ نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ کے پاس ہے۔ اگر صحیح سچے مسلمان ہیں تو، نام کے مسلمان والی بات نہیں کر رہا میں، سچے اگر مسلمان ہیں تو اللہ نے ان کو نہیں دیا، آپ کو دیا ہے، ان کے لیے بس یہیں تک ہے، آپ کے لیے اس کے بعد ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ان کی یہ ترقی جن اصولوں کی بنیاد پر ہوئی ہے، اگر میں نے ذکر کیا آپ دنیا کی ترقی کریں، آخرت کو بھولیں نہیں، آخرت کو بھلائے بغیر ترقی کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم جس انداز میں ترقی کے پیچھے لگے ہیں نا، ہم نے سمجھا کہ جی ناچ گانا، موج مستی اور بے لباس ہو جانا اور رات کو پارٹی میں جانا، کسی بار کلب میں جانا، یہ ترقی کی نشانی ہے جو ہمارے سوچ پائی جاتی ہے۔ میں مثال ذکر کرتا ہوں سعودی عرب کے ایک عالم کے زبانی، وہ کہتے ہیں کہ جی ہر چیز سے اس کی خوبی اور خصوصیت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کتا ہے تو کتے کی تعریف کی جاتی ہے وفاداری کی وجہ سے، تو کتے سے آپ وفاداری سیکھیں، کتے سے بھونکنا نہیں سیکھیں۔ شیر ہے، شیر سے بہادری سیکھی جاتی ہے، اس کی مثال جو دی جاتی ہے انسانوں کے ساتھ تشبیہ کرتے ہوئے کہ فلاں شیر کی طرح ہے، بہادری کی وجہ سے۔ باقی وہ جو درندگی دکھاتا ہے، وہ جو چیر پھاڑ کر کے کھا جاتا ہے چیزوں کو، وہ تھوڑی سیکھنی چاہیے۔ تو آپ جب دنیا کی ترقی سے مانوس ہے تو ترقی کی بنیادوں کو لیں، اس میں آگے بڑھیں، نہ کہ آپ ان کی طرح وہ جو بے حیائی اور بے غیرتی اور فحاشی ہے اور دنیا کا ناچ گانا، دنیا کی موج مستی، یأکلوا ویتمتعوا، ہم اس کو لے لیں کہ یہ ترقی کی نشانی ہے کہ ہم اس طرح کے انداز کی زندگی گزاریں گے تو ہم ترقی یافتہ شمار ہوں گے۔ ایسی چیزوں سے انسان ترقی یافتہ نہیں ہوتا۔ تو ان کافروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کی حالتوں سے، ان کے معاملات سے، ان کے گزر بسر سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، لو کانوا مسلمین، اور ان کی خواہش ہوگی کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بیان فرمایا وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، ہم نے نہیں ہلاک کیا کسی بھی قوم اور بستی کو، کسی بھی علاقے کے لوگوں کو ہم نے کسی بھی قوم کو ہلاک نہیں کیا، یعنی عذاب نہیں بھیجا، الا مگر ولہا کتاب معلوم، اس کی ہلاکت کے لیے لکھا ہوا تھا، وقت طے تھا۔ کتاب بمانے مکتوب کے، کہ ان کی ہلاکت کا، ان کے عذاب کے متعلق اللہ نے معلوم پہلے سے طے شدہ وقت لکھا ہوا تھا کہ اس وقت پہ آ کے ان کو تباہ کیا جائے گا۔ جیسا کہ اگلی آیت میں ہے کہ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، کہ کوئی بھی امت سبقت نہیں لے جاتی، آگے نہیں بڑھتی اپنے وقت مقررہ سے، اور کوئی بھی امت پیچھے نہیں ہو جاتی، یعنی کوئی بھی اپنے وقت سے ایسا نہیں ہے کہ اس کو مہلت مل گئی وہ آگے بڑھ گیا، جو اللہ نے وقت طے کیا تھا اس کا پہلے سے ہلاکت کا، اس سے وہ آگے بڑھ گیا، ایسا نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ اس سے پہلے اس کو ہلاک کر دیا گیا ہو، کیونکہ مشرکین مکہ کی ایک بار بار زج کرتے تھے کہ کب آئے گا عذاب، کب آئے گا عذاب، کب آئے گا عذاب، اللہ اگر تم سچے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ برحق ہے، تو عذاب آ جائے، ہمیں مار دو، ختم کر دو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر قوم کی ہلاکت کا ایک تو پہلے سے معاملہ طے ہے، تمہارا طے ہے یا نہیں ہے اللہ کے علم میں، اور جب معاملہ طے ہوتا ہے اس سے نہ ایک لمحے پہلے وہ عذاب آتا ہے اور نہ ایک لمحے وہ لیٹ ہوتا ہے۔ تو تمہاری خواہش پر، تمہارے کہنے پر، تمہارے چیلنج کرنے پر عذاب نہیں آئیں گے۔ مومنوں کو تسلی ہے اور کافروں کو تنبیہ ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور کہا ان کافروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، یا ایھا الذی، اے وہ آدمی، نزل علیہ الذکر، جس کے اوپر اتارا گیا ہے یہ ذکر، یعنی قرآن مجید جس کے اوپر اتارا گیا ہے، انک لمجنون، یقیناً تو مجنون ہے، پاگل ہے۔ اللہ کے نبی قرآن سنا رہے ہیں اور آگے سے پلٹ کو کہا جا رہا ہے پاگل۔ مجھے اور آپ کو کوئی کہہ دے، میرا اور آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ میں حق پر ہوں یا نہ حق ہوں؟ یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ میرا ریئیکشن جو ہوگا وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر ہے، اس کی آپ داد دیں، اللہ کے نبی کو تسلی ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری طرح آپ کو سنبھال کر رکھا ہے، آپ کے پورا خیال رکھا ہے، آپ کی پوری نگرانی کی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے رب ہونے کی قسم اٹھائی ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون، مجھے آپ کے رب ہونے کی اللہ کے رسول قسم ہے، یعنی میں آپ کا خاص ایک رب ہوں، آپ کا خیال کرنے والا، آپ کو سنبھالنے والا، آپ کو ہر تکلیف اور پریشانی سے بچانے والا۔ آپ کو آزمایا اللہ نے، بڑا ہے،
وہ اللہ نے سورۃ ضحیٰ آخر میں والضحیٰ واللیل اذا سجا اور الم نشرح لک صدرک. اب یہ آزمائش دیکھیں نا کہ سامنے دشمن کھڑا ہے, اللہ کو برا بلا کہہ رہا ہے, اور اللہ نے اس کو 7ویں پارے میں ذکر کیا کہ یہ جو آپ کو برا بلا کہتے ہیں آپ کو فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ہمیں پتہ ہے قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون, ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں, یہ جو تانے مار رہے ہیں, اسی صورت کے آخر میں پھر یہ آیت آئے گی کہ ہمیں ان کے جملوں کا اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کو ان کے تانوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ آپ کی ذات سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو اصل مسئلہ ہے اللہ سے. ان کو اللہ کی آیات, اللہ کا دین پسند نہیں آ رہا, کیونکہ ان کی خواہشات سے, موج مستی سے میچ نہیں کر رہا. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون, آپ پاگل ہیں, یہ اللہ کے نبی کو کہا. آگے اللہ نے تسلی دی اللہ کے نبی کو, لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین, ایسا کیوں نہیں ہوا, لو ما یہ اللہ کے معنی میں ایسا کیوں نہیں ہوا, تأتینا بالملائکہ کہ تم ہمارے پاس فرشتوں کو لے آؤ, اگر تم سچے ہو, تم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہو, تمہارے پاس جبرائیل امین آتا ہے وہی لے کر, تو لے آؤ فرشتوں کو. ان کنتم من الصادقین, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. فرشتے آئے, ہم پر عذاب آئے, جس طرح پہلی قوموں پر تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو, آئے اور ختم ہو جائے بات, تو اللہ نے بتا دیا وہ تو وقت اپنے مقررہ پر آئے گا, وہ تمہاری خواہش پر, تمہاری طلب پر نہیں آئے گا. لیکن فرشتے آتے ہیں. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین, ہم نہیں نازل کرتے, نہیں اتارتے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو آسمان سے نیچے, الا مگر بالحق, حق کے ساتھ. وما كانوا اذا منظرین, اور نہیں ہوں گے یہ لوگ اس وقت منظرین, ڈھیل دیے جانے والے, کہ ان کو ڈھیل دی جائے, ان کو مہلت دی جائے. اگر فرشتے آ گئے تو معاملہ ختم ہو جائے گا. مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں عام طور پر فرشتوں کے اترنے کا آسمان سے حق کے ساتھ تذکر آتا ہے کہ فرشتے حق لے کر آتے ہیں. اس حق میں دو چیزیں ہیں, ایک رسولوں کے پاس رسالت, اللہ کے پیغام لے کر آتے ہیں رسول فرشتے, یہ حق ہے, اور دوسرے فرشتے آتے ہیں عذاب لے کر, جو خصوصی طور پر اترتے ہیں. یہاں اس آیت میں چونکہ ان کا مطالبہ عذاب کا ہے تو مقصود عذاب ہے. یہاں حق سے مراد لو ما تأتینا بالملائکہ, یہاں پر بالحق سے مراد عذاب ہے کہ ہمارے فرشتے ما ننزل الملائکۃ الا بالحق, ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ اترتے ہیں, یعنی عذاب دے کر بھیجتے ہیں. ایسا نہیں ہے پہلی امتوں کو ہلاک کیا ہے, لیکن جب فرشتے آ جاتے ہیں نا, پھر مہلت کسی کو نہیں ملتی سنبھلنے کی. یہ بھی اللہ کا حلم ہے کہ تم اللہ کو چیلنج کر رہے ہو, اور اللہ کا حلم دیکھو, بردباری دیکھو کہ اللہ تمہارے چیلنج پر تمہیں مہلت دے رہا ہے سنبھلنے کی, اور بہت سے سنبھل بھی گئے, بہت سے ان میں سے اسلام بھی لائے, جو پھر بعد میں صحابہ بنے, اور آج ہم ان کو رضی اللہ عنہم کہتے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, مومنوں کو تسلی ہے, دو تمہاری ضروریات ہیں آخرت کی کامیابی کے لیے, اللہ کی طرف سے ہدایت, دنیا میں جینے کے لیے, دنیا کے ذرائع اسباب جینے کے معاملات, یہ دونوں چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں. پہلی رہی بات آخرت کی کامیابی کی جو ہدایت کی بنیاد پر ہے, تو انا نحن نزلنا الذکر, یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے. ذکر سے مراد قرآن مجید ہے, اور یہاں ذکر سے اس کی خاص تعبیر اسی لیے ہے کیونکہ اس میں بڑی نصیحت ہے, بڑا سمجھایا گیا ہے, بڑی پیار محبت سے بھی بات کی گئی ہے, ڈرانے والا انداز بھی ہے. یہ بڑی نصیحت ہے, سنبھلنے والے بہت سے سنبھلے بھی ہیں, سدھرنے والے اس ذکر سے بہت سے سدھرے بھی ہیں. تو ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. نزلنا ہے, نزلنا عربی زبان میں کہتے ہیں تنزیل, کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کسی چیز کو اتارنا. قرآن مجید تھوڑا تھوڑا اترتا ہے آسمان سے, اللہ کے نبی 23 سال میں اترا ہے. اللہ نے فرمایا اس کو تھوڑا تھوڑا اتار کر, اس وقت بھی ہم نے حفاظت کی. اللہ کے نبی کو فرمایا کہ آپ جلدی نہ کیجیے, جبرائیل امین آتے ہیں, پڑھتے ہیں, آپ ان کے ساتھ ساتھ دہرانا جلدی جلدی شروع ہو جاتے ہیں. بعض اوقات کوئی الفاظ رہ جائے, کچھ ہو جائے, آپ کے لیے معجزہ یہ ہے کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے. سنقرئک فلا تنسى, آپ خاموش بیٹھیے, جبرائیل امین ایک دفعہ پڑھیں گے, اور جو وہ پڑھیں گے وہ آپ کی زبان پر ہم خود بخود جاری کروائیں گے. آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ یاد کروانا ہمارا کام ہو گیا. وہ یہاں سے حفاظت اس کی شروع ہوتی ہے. یہ آغاز حفاظت ہے قرآن مجید کی, کہ اللہ کے نبی کی زبان پر معجزاتی طور پر ایک ہی دفعہ سن کے وہ یاد ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لکھوایا کرتے تھے, عام طور پہ کسی نہ کسی کو بلا کر لکھو. اور پھر اس کے بعد کئی ایک حفاظ کرام تھے اس قرآن مجید کے, کئی ایک کے پاس اپنے اپنے ذاتی نسخے تھے. پھر ایک اس کی ایک لمبی تاریخ ہے جو مختلف, پہلے بھی میرا خیال ہے جب قرآن کا آغاز ہوا تھا اس کلاس کا اس وقت بھی بیان کی تھی, اور بھی جگہوں پہ مختلف وقتوں میں بیان ہوتی رہتی ہے میری طرف سے, کہ قرآن کریم محفوظ کس طرح ہوا نازل ہونے کے بعد سے, اور ہم تک کیسے پہنچا. اس کی پوری ایک ہسٹری ہے,
اور قرآن مجید کی حفاظت کے متعلق آج بھی وہ نسخے موجود ہیں جو شروعات میں صحابہ کرام کے دور میں لکھے گئے تھے، آج بھی وہ دنیا میں ایز اٹ از موجود ہیں. اور یہ ٹرکی میں استنبول کے میوزیم کے اندر وہ جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مصحف ہے، قرآن مجید ہے، وہ آج تک اسی طرح محفوظ ہے. اس کی کاپی مسجد نبوی کی لائبریری کے اندر بالکل سینٹر کے اندر جو پرانی مسجد ہے اس کے اندر جو اندر کی طرف وہ چھوٹی سی سیڑھیاں اور چند کمرے بنے ہوئے جو چھتریاں بنی ہیں، ان چھتریوں کی بیک سائڈ پہ اندر کی طرف، تو وہاں پر اس کی کاپی بھی محفوظ ہے. تو ایک بڑی لمبی تفصیل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے قرآن مجید کی حفاظت کی ہے. ایک تو یہ نازل ہونے کے بعد یہ ضائع نہیں ہو گیا، ورنہ کتابیں ہوتی ہیں کہ لکھی گئی، ایڈیشن نئے آئے نہیں، دنیا بھول بھال گئی، بس وہ کہیں تذکرہ آ رہا ہوتا کسی نے لکھ دیا کہ فلانے نے کتاب لکھی تھی. ایسا نہیں ہوا. یہ قرآن کریم غائب نہیں ہوا، محفوظ رہا. نمبر ایک. نمبر دو، حفاظت یوں بھی ہوئی کہ اس میں ایک حرف کا اضافہ نہیں کوئی کر سکا، اور جو نازل ہوا تھا اس کے ایک حرف کو کوئی کم نہیں کر سکا. تو جو کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ اس میں کوئی صحابہ کرام نے آپس میں گٹھ جوڑ کر کے وہ کوئی اہل بیت کی شان کی آیات تھیں ان کو ختم کر دیا، سیدنا علی کی خلافت کی باتیں تھیں اس کو ختم کر دیا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الحمدللہ خود خلافت آئی، وہ بھی اسی قرآن کے ماننے والے تھے، انہوں نے بھی اسی قرآن کو جاری رکھا، انہوں نے بھی اسی قرآن کو امت تک پہنچایا. تو انشاءاللہ نہ وہ صحابہ کرام خائن تھے جنہوں نے اس قرآن کو جمع کیا تھا، اور نہ سیدنا علی خائن تھے کہ انہوں نے امت کے ساتھ خیانت کی کہ اس کمتر قرآن کو، غیر محفوظ قرآن کو امت میں جاری رہنے دیا، اور جو محفوظ قرآن تھا وہ امت کے سامنے پیش ہی نہیں کیا. قرآن پورا کا پورا اللہ کی توفیق سے محفوظ ہے. کتنے آج اگر آپ گننا چاہیں کہ کتنے بچے ایک سال میں حافظ ہوتے ہیں، ایک سال میں آپ کے صرف اس ملک سے آپ گننا چاہیں نہیں گن سکتے، باوجود اس کے کہ مدارس رجسٹرڈ ہیں، لیکن صرف مدرسوں میں حفظ نہیں ہو رہا، گھروں میں بھی ہو رہا ہے. آپ کے اپنے آس پاس گھروں کے اندر کتنے مدرسے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، خواتین اپنے بچوں کو اور بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہیں. آپ یہ نہیں گن سکتے ایک سال کے. آپ کے ملک میں ٹوٹل کتنے وہ آپ نہیں گن سکتے، پھر پوری دنیا میں کتنے ہیں اس وقت وہ نہیں گن سکتے، اور اب تک کتنے آئے ہیں اور آگے کتنے آئیں گے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ایسا اللہ نے بندوبست کیا ہے، یہ معجزہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا اس بات کا مشاہدہ کرتی ہے کہ جو لوگ احادیث اللہ کے نبی کے فرامین آپ کی زندگی کو جس طریقے سے محفوظ کیا گیا ہے، اس کو بھی لوگوں نے معجزے سے تعبیر کیا ہے کہ یہ انسانی بس کی بات نہیں ہے. جس طرح سے ان احادیث کی تحقیق کی گئی ہے اور جس طرح سے ان کو نکھار کر سدھار کر ایک پورے پروسیس سے گزار کے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور پھر بتایا جاتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں ضعف کا یہ درجہ پایا جاتا ہے، ضعف کی یہ وجہ ہے، اس میں کمزوری کی یہ وجہ ہے، اس لیے ہم اس حدیث کو اس طرح سے نہیں مانتے، کیونکہ چین جو ہم سے اللہ کے نبی تک چین جو پہنچانے والی ہے وہ کمزور ہے. تو یہ حفاظت بھی چونکہ اللہ نے ذکر کی حفاظت کی ہے، اس ذکر کے ساتھ اس کی جو صحیح ترین تفسیر ہے اس کی حفاظت بھی جو آگے ہم اگلی صورت میں پڑھیں گے وہ قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو فرمایا تھا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اللہ کے نبی نے یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. اگلی صورت میں آئے گا 14ویں پارے میں ہی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کریں جو ان کی طرف اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. تو یہ پہلی چیز ہو گئی بھائی، مومن کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کافر قرآن کا، ہدایت کا، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کو روک نہیں سکتے، اور یہ محفوظ رہے گا. اللہ کی حجت آنے والے لوگوں کو، انسانیت کو نسل در نسل پہنچے گی، ان تک اللہ کا صحیح دین پہنچے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، تم نے بات کی کہ آ جائیں آسمان سے فرشتے، تو ہم نے بھیجے ہیں تم سے پہلے فرشتے. من قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، پہلے شیعوں کے اندر. شیعہ، یہ شیعہ کی جمع ہے، جو شیعہ فرقہ بھی ایک ہے، وہ شیعہ جماعت کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں. ہم نے تم سے پہلے مختلف جماعتوں کے اندر، پہلے آنے والے لوگوں کے اندر، مختلف قوموں کے اندر ہم بھیجتے رہے ہیں رسولوں کو. رسول ہمارے قاصد آتے رہے بتانے والے. وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ بار بار یاد آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں کوئی بھی رسول آیا، نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کا استہزاء کرتے تھے. یہ یقین جانیے جو دیندار آدمی ہوتا ہے نا، اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ والوں کا ہمیشہ تاریخ رہی ہے کہ ان کا استہزاء کیا جاتا ہے. استہزاء کا مطلب ہے مذاق اڑایا جانا. نوح علیہ السلام کے زمانے سے آپ نے پڑھا ہوگا 12ویں پارے میں، انا نسخر منکم کما تسخرون،
آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو, تفریح لگی ہوئی ہے تمہیں, مذاق سوجا ہوا ہے, کشتی بن رہی ہے تو تم نے اس کو تفریح بنا کے رکھ دیا ہے. آج تم ہمارا مذاق کر رہے ہو, ہم تمہارا مذاق بنائیں گے. اور وہاں سے شروع ہوا. قرآن پھر بھرا پڑا ہے کہ کیسے کیسے ان کم بختوں نے, انبیاء کے مخالفین نے تماشا بنا کے رکھا, انبیاء کا مذاق اڑاتے رہے. اور یہ اللہ کی ایک آزمائش بھی ہے کہ اللہ اپنے چاہنے والوں سے ہر چیز کی قربانی لیتا ہے اور ان کی عزت کی قربانی بھی لیتا ہے. عزت نفس بڑی چیز ہوتی ہے, بڑا غیرت مند آدمی اپنی عزت نفس کو قربان نہیں کرتا, لیکن جو آدمی اللہ کے دین کی خاطر اپنی عزت نفس کو قربان کر دے کہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اس کے پائچے اوپر رکھنے کا, اس کی داڑھی کا, اس کے ٹوپے کا, اس کے انداز کا. آج ہی ایک کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی, موجود ہے, ساحل ادیم کی نام لے کر بات کروں گا. وہ ایک چڑ ہے اس آدمی کو بیچارے کو مولوی طبقے سے. تو ایک یونیورسٹی کے اندر ایک لڑکی وہ کھڑا کرتا ہے, کہتا ہے فرض کرو کہ تمہارا رشتہ آ گیا کسی مدرسے کے فارغ التحصیل عالم حافظ محمد الیاس قادری کا. تو ایک دم سب ہنس پڑتے ہیں, کہتے ہیں تم ہنس کیوں رہے ہو, اور تمہاری ہنسی بتا رہی ہے کہ تمہارے اندر کتنی نفرت ہے اس طبقے کے لیے جو نکل کے باہر آ رہی ہے. خیر ایک طبقے کی ہے بھی مسئلہ, لیکن اس کی وجہ سے آپ سب کو رگڑ دیں اور سب کا اس طرح سے مذاق اڑائیں, کوئی حرج نہیں ہے. وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, یہ ایک تماشا چلتا ہے. اللہ نے ہر رسول کو آزمایا ہے اور نہ ماننے والوں نے ان کا مذاق اور تماشا بنایا ہے. الحمدللہ جو حق پر ہوتے ہیں, حق والوں کو کسی کے مذاق اڑانے سے تماشا بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کا اجر اللہ کے یہاں ہے. ہمارے اس تماشے بنائے جانے کا اجر ہمیں اللہ کے یہاں ملے گا. اور کل قیامت کے دن سورہ مطففین پڑھتے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. یہ مجرمین جو دنیا کے اندر اہل ایمان پر ہنستے تھے, پھر پورا انجام ذکر کیا کیسے ان کا تماشا بناتے تھے, گزرتے ان کی طرف اپنی آنکھوں سے, وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, پلکوں سے اشارے کرتے تھے ان کی طرف ایسے مذاق اڑانے کے لیے. اللہ فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. آج قیامت کے دن جنت میں یہ اہل ایمان ان کافروں کے اوپر ہنسیں گے. پھر اللہ پوچھتا ہے هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون, بتاؤ تو صحیح کہ ان کافروں کو ان کی کرتوتوں کا, ان کی اس حرکتوں کا پورا اللہ نے بدلہ نہیں دیا؟ تو تسلی ہے. وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون کذلک نسلکہ فی قلوب المجرمین. اسی طریقے سے ہم داخل کرتے ہیں نسلکہ, اس استہزاء اور کفر کو, مذاق اڑانے کو اور کفر کو ان مجرمین کے دلوں میں رچ بس جاتا ہے. ان کو بڑا مزہ آتا ہے ان کو تفریح کرنے میں, اہل ایمان کا, مسلمانوں کا, رسولوں کا مذاق اڑانے میں ان کو بڑا دلی سکون ملتا ہے. بڑا مذاق اڑا کے چین اور سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے ان کو. کفر کر کے سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں. دیکھو اگر ہم ناحق ہوتے تو اللہ ہم پر آسمان سے عذاب نازل کر دیتا. لا یؤمنون بہ, یہ اس پر نہیں ایمان لائیں گے, مذاق اڑا رہے ہیں. اور میں اپنی پچھلی کلاسز میں بھی ذکر کرتا رہا ہوں کہ یہ استہزاء جو ہے نا, مذاق اڑانا, یہ اللہ نے کسی کافر کے لیے بھی ہمیں اجازت نہیں دی. یعنی کوئی مسلمان کسی صورت کسی کا بھی مذاق نہیں اڑا سکتا. آپ کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے, کوئی بھی ہو, اللہ نے حرام قرار دیا ہے, کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اور یہ جب استہزاء آ جاتا ہے نا, تو یہ استہزاء سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یہ مذاق اڑانا سب سے بڑی رکاوٹ ہے حق کو قبول کرنے میں. جس کا آپ مذاق اڑاتے ہیں اس کی بات آپ کبھی نہیں سن پائیں گے, یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. الا من رحم ربی, جس پر اللہ رحم فرما دے, کیونکہ کبھی کبھی مذاق اڑانا بھی اللہ کی طرف سے ہدایت کا سبب بن جاتا ہے. آپ جانتے ہیں نا وہ صحابی تھے ابو, جن کو مکہ کا مؤذن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا, عبداللہ ابن زید بن عبد ربی, یہ ابو محذورہ. ان کو تو خواب میں اذان دکھائی گئی تھی. ابو محذورہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں اذان دکھائی گئی تھی. شاید مجھے خلط ہو گیا, یہی ہیں یا وہ ہیں, دو میں سے کوئی ایک ہے. ابو محذورہ ہے, مکہ میں تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان ہوئی, انہوں نے اذان کا اپنے دوستوں کے ساتھ تھے, تفریحی مذاق اڑایا اذان کا, نقل جیسے اتارتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو بھیجا, آ گئے پکڑوا کے, کس نے مذاق اڑایا؟ لوگوں نے کہا جی اس نے اڑایا, پھنس گئے. لیکن یہ مذاق اڑانا ان کے اسلام کا سبب بنا, اور ایسا سبب بنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو پھر مکہ کا مؤذن مقرر کیا کہ مکہ میں فتح کے بعد اب تم ہی یہاں پر اذان دو گے. کبھی کبھی مذاق ایسا بھی بن جاتا ہے, لیکن یہ بہت کم ہے, ورنہ مذاق اڑانا عام طور پہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. لا یؤمنون بہ, ایمان نہیں لائیں گے اس پر. وقد خلت سنت الاولین, اور پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور اللہ نے ان پر کس طرح سے عذاب بھیجا. یہ جو مشرکین مکہ آپ کے سامنے ہے, یہ ایمان نہیں لا رہے, گھبراؤ نہیں, کیونکہ آپ جب دیکھتے ہیں نا بہت سارے لوگ آپ کے مخالف ہیں,
آپ چند لوگ ہیں, آپ بھی کہتے ہیں یار پتہ نہیں ہم ہیں بھی صحیح یا نہیں ہے, چند ہی ہیں, ہم تھوڑے ہی ہیں, اب ہم تھوڑے ہو کر حق پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا گھبراؤ نہیں. یہ جو ایمان نہیں لا رہے کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں لا رہے کہ صحیح ہے اس لیے ایمان نہیں لائے, یہ تو ان کا استہزاء ہے, کفر ہے. اگر ان کو ایمان لانے کے لیے اللہ, ہم پہلے بھی پڑھ کے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمْ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى, قبر سے مردے اٹھ کر ان کو کہیں کہ قرآن سچ ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ, بھی 13ویں پارے میں آپ نے سورہ رات میں پڑھا ہوگا. یہاں پر اللہ نے فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ, اگر ہم ان کے لیے کھول دیں بابًا مِّنَ السَّمَاءِ, آسمان سے ایک دروازہ, آسمان سے دروازہ کھلے, فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ, اور ہو جائیں یہ لوگ اس دروازے میں سے یعرجون, چڑھنے والے, عروج, اوپر جانے والے. آسمان سے دروازہ کھولیں اور یہ خود آسمانوں سے اوپر جائیں, اور مطلب یقین کر لیں کہ ہاں اللہ نے قرآن آسمان سے نازل کیا, ہم آسمان تک پہنچ گئے, نہیں. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مُسْحَرُونَ, تو یہ منظر کے بعد بھی کہیں گے کہ انما سکرت ابصارنا, ہماری آنکھوں پر تو پردے ڈال دیے گئے ہیں, ہماری آنکھوں کو بند کر دیا گیا ہے. بل نحن قوم مسحورون, بلکہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے اوپر جادو کیا گیا ہے. یہ حقیقت نہیں ہے, ہمیں جادو کے ذریعے تخیلاتی منظر میں ہمیں اس طرح سے گھمایا جا رہا ہے. وہ آج کل گوگل آتے ہیں نا, وہ جو اے آئی کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو, ورچوئل ریئلٹی, وی آر کے, وہ اس میں اس منظر میں انسان جب وہ لگاتا ہے تو وہ اپنے وجود کو کھو دیتا ہے. اس کو تو یہاں پتہ ہی نہیں ہے میں کہاں ہوں, وہ تو اس منظر کے اندر حقیقت میں کھو جاتا ہے. تو کہے گا لقالوا انما سکرت ابصارهم, وہی منظر کیا, میں تو جادو کیا ہے. جب وہ آپ کے گلاسز اترتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ تو جہان کچھ اور تھا, میں تو حقیقت میں کہیں اور بیٹھا ہوں, میں تو تھا ہی نہیں. لیکن وہ آپ کی آنکھوں پہ لگنے کے بعد ایسا آپ کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے کہ آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ کہاں بیٹھے. آپ کو بالکل ریئلٹی لگتی ہے کہ آپ حقیقت میں اس دنیا کے اندر, اس جگہ پر, اس منظر کے اندر پوری طرح سے چھائے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, ہم نے بنائے ہیں آسمان میں بروج. بروج برج کی جمع ہے, منازل, ستاروں کے, سیاروں کے, چاند کے, سورج کے, ہر ایک کے ٹھہرنے کی ایک جگہ ہے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, اور ان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہم نے دیکھنے والوں کے لیے. ہمارے یہاں تو یہ دھواں اور گندگی اور پالوشن کی وجہ سے ہمیں تو آسمان نظر ہی نہیں آتا. جب آپ تھوڑا سا باہر نکلیں یا آپ اپنے ملک سے کہیں گندگی سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو جہاں آسمان صاف ستھرا نظر آئے, رات کے وقت ذرا دیکھیں کیا خوبصورت آسمان کا منظر ہوتا ہے. بعض اوقات الگ الگ قسم کے کلرز بھی آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں آسمان پر. اللہ کی عجیب مخلوق ہے اور بڑی خوبصورت مخلوق ہے. اللہ نے ہم نے اس کو خوبصورت کیا ہے, تو آسمان ہم نے بنایا ہے. یہ بات کیوں کی جا رہی ہے, یہ آپ کے یہاں سے نا, اس آیت سے آگے کئی آیت تک آپ کے دوسرے, میرے مومنین کے, مسلمانوں کے دوسرے مسئلے کا جواب ہے. پہلی ہے ہدایت, وہ محفوظ رہے گی, کوئی مانتا ہے مانے, نہیں مانتا نہیں مانے, قرآن باقی رہے گا, نہ ماننے والے مٹ جائیں گے. اور دوسرا آپ کا اس دنیا میں زندگی کا گزر بسر, کھانا پینا, معاملات. اب یہ کافر آپ کے اوپر چھائے ہوئے ہیں مکہ کے اندر, تو وہ بھی نہ گھبرائیں. آپ کو, آپ مسلمانوں کی مضبوطی کے لیے, ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے اب یہاں سے وہ باتیں شروع ہو رہی ہیں کہ آسمان کو اللہ نے کئی برجوں میں تقسیم کیا ہے, منازل ہیں, وہاں پر ستارے سیارے ٹھہرتے ہیں, لوگ راستے معلوم کرتے ہیں پرانے زمانوں کے اندر, اور جو ہے وہ موسم کے حالات, چیزیں, اس سے بڑی چیزیں سیکھنے کو ملتی تھی لوگوں کو. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ, ہم نے اس آسمان کی حفاظت بھی کی ہر شیطان رجیم سے, مردود سے, دھتکارے ہوئے سے, جس کو مارا پیٹا جاتا ہے. الا ہاں من استرق السمع, وہ شیطان جو سماعت کو, یعنی جو احکامات آرڈر اللہ کی طرف سے آسمان سے ہیں ان کو چرا لے, جو استراق السمع کر لے, چرا لے, فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ, تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے شہاب مبین. شہاب وہ جو آپ شہاب ثاقب جس کو ہمارے اردو میں ہی بولا جاتا ہے. اللہ کے نبی صحیح بخاری میں اسی آیت کی تفسیر میں حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ پہلے تو سلسلہ ہوتا تھا سورہ جن میں بھی اس کا تذکرہ ہے, یہ آسمان پر جاتے تھے جنات, آسمان پہ جو آرڈرز ہوتے تھے زمین کے معاملات کے, جو فرشتوں کو بتائے جاتے تھے اللہ کی طرف سے, وہ لے کر آتے تھے اور زمین کے اوپر آ کر جو ہے نا اس کو, خبریں مستقبل کی ہوتی تھی, وہ پھیلا دیتے تھے. اللہ کے نبی فرمایا تو آسمان سے سلسلہ آپ کی بعثت کے بعد اس کو بند کر دیا گیا. انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ, وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا, ہمیں نہیں پتہ کہ معاملہ چینج ہو گیا, اب زمین والوں کے ساتھ یا تو کوئی برائی کا معاملہ ہے, کوئی بڑی آفت آنے والی ہے, یا کوئی ان کے پروردگار نے ان کے ساتھ کوئی خیر کا ارادہ کیا ہے. کیونکہ اب یہ سلسلہ جو بند ہوا ہے اس کا یہی تھا کہ اللہ کے رسول نے ہاتھ کا اشارہ کیا, جیسے ایک زنجیر ہوتی ہے, ایک کے اوپر ایک چڑھ کے یہ جنات جو ہے آسمان تک جاتے تھے, اور اس طرح کی خبر ہوتی وہ کان لگا کر سنتے تھے. کیونکہ فرشتوں کو جب آرڈر ہوتا ہے اللہ کا تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. حتی اذا فزع عن قلوبہم, جب اپنے ہوش میں آتے ہیں آرڈر کے بعد,
تو وہ اپنے پروں کو اللہ کے آرڈر کے سننے کی وجہ سے ہلاتے تھے، تعظیم اور اجلال میں ان کے پر ہلتے ہیں، اور اس کی آواز کی کیفیت کو بھی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں قالوا ماذا قال ربکم، تمہارے پروردگار کا کیا آرڈر ہے؟ انہوں نے کہا جو بھی آرڈر ہے، اللہ نے جو بھی کہا بالکل صحیح فرمایا ہے، اس کی بات بالکل برحق ہے۔ اور پھر اللہ کا جو بھی آرڈر ہوتا ہے، ہر موقع پر جو بھی آرڈر آنا ہوتا ہے وہ بتا دیا جاتا ہے۔ اب یہ سنتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب یہ سنتے تھے تو اس کے بعد یہ ایک کے بعد ایک نیچے وہ خبر پاس ہوتی تھی، اور شہاب آتا ہے اور آ کر ان کو جلا دیتا ہے۔ یہ جو شہاب ہوتا ہے نا، اس کو دیکھ کر کوئی انہونی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ اس قسم کا سسٹم ہے کہ ان کو شیاطین کو جلانے کے لیے آتا ہے۔ بعض اوقات وہ خبر نیچے تک کچھ نہ کچھ پہنچ جاتی ہے، خبروں میں سے کوئی ایک آدھ خبر نکل کے، پھر وہ جو کاہن قسم کے جھوٹے بیٹھے ہوتے ہیں مستقبل کی خبریں بتانا، جنات سے ان کا تعلق ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ ایک خبر اس کو ایک پہنچ جاتی ہے کوئی سچی، اس ایک کے ساتھ وہ 99 جھوٹ ملاتا ہے، اور پھر پبلک میں کہہ لیتا ہے یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا، اور اس 99 اور 100 جھوٹوں میں سے ایک سچی بات ہوتی ہے اور وہ ہو جاتی ہے، تو لوگ 99 کو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی بابا جی نے ایک بات کہی تھی بالکل پرفیکٹ کہی تھی۔ تو الا من استرق السماء فاتبعه شهاب مبین، تو آسمان پر یہ ہماری لیے زمین کے اوپر جو فیصلے ہونے ہوتے ہیں فرشتوں کو بتائے جاتے ہیں۔ یہ آسمان کا ایک معاملہ ہو گیا۔ والارض مددناها والقینا فیها رواسي وانبتنا فیها من كل شیء موزون، اور زمین اس کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے، پیچھے اس کا تعلق ہے پچھلی آیات کے ساتھ۔ مددناها، اس زمین کو ہم نے بچھایا ہے، ہموار کیا ہے، میدانی علاقے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے ڈال دیے ہیں، گاڑ دیے ہیں زمین میں رواسیہ، بڑے بڑے پہاڑ۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اگا دیا ہے زمین میں ہر اس چیز کو جس کی مقدار معلوم ہے۔ اس زمین میں اس کی مقدار کے مطابق اس کی چیزیں موجود ہیں اگانے کے لیے۔ زمین میں آسمان ہے، زمین ہے، زمین کے اندر جو انسان کے رہنے کی جگہ ہیں، پہاڑ، میدانی علاقے، زراعت دونوں جگہوں پر ہو جاتی ہے۔ کچھ پہاڑوں پر بھی زراعت، جو مٹی والے پہاڑ ہوتے ہیں ان پر بھی ہو سکتی ہے، اور میدانی علاقوں میں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنایا ہے اسی زمین میں تمہارے لیے ذریعہ معاش، جو بھی تمہاری زندہ رہنے کے لیے چیز ضروری ہے، اس کے تمام ذرائع حصول کے طریقے اس زمین کے اندر ہم نے رکھے ہیں۔ تمہارے کھانے پینے کا ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ جو زمین سے اگاتا ہے، زمین کے اندر سب کچھ اللہ نے صلاحیت رکھی ہے۔ یعنی آج تقریباً 8 ارب آبادی پہنچ گئی ہے، سب کا رزق مل رہا ہے الحمدللہ، اور کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ 8 کے پتہ نہیں ہم رہیں نہ رہیں، اللہ کے کیا احکامات ہوں، ممکن ہے کہ 8 کے 16 ارب بھی ہوں، اور آگے کتنا جائے اللہ کے علم میں، وہ تو جو اللہ کے فیصلے ہیں۔ لیکن اگر یہ 8 کے 16 بھی ہوں تب بھی زمین میں سے انہی کا رزق اس زمین سے نکلے گا۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ رزق کم ہے، وہ ہماری بدنیتی، بددیانتی، ہماری چوری، ہمارے مسائل ہیں۔ اللہ کی طرف سے رزق کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس زمین میں ہمارے لیے رزق کا ٹینشن نہ لو، مومن ہو گئے، تمہارا رزق جو تمہارا ہے اس کے کھائے پیے بغیر، یعنی جو ذرہ میرے پیٹ میں جانا ہے وہ میں کھائے بغیر اس دنیا سے نہیں جا سکتا، اور وہ کوئی اور کھا بھی نہیں سکتا، کوئی مجھ سے چھین بھی نہیں سکتا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، آپ کی فلائٹ ہے، آپ نے کہیں جانا ہے، ایئرپورٹ پہنچ بھی گئے، پتہ چلا فلائٹ کینسل ہو گئی، آپ واپس اپنے گھر آ گئے، پھر آپ کھا پی رہے ہیں 1 دن 2 دن یا چند گھنٹے، وہ جو دانا پانی آپ کا یہاں لکھا تھا اس کو کھائے پیے بغیر آپ کہیں اور جا تھوڑی سکتے تھے۔ جب تک آپ کا دانا پانی یہاں لکھا ہے، اس کو کھائے پیے بغیر آپ کی روح آپ کے جسم سے جدا نہیں ہوگی، لیکن طے آپ نے کرنا ہے کہ وہ جو دانا پانی آپ کا رزق ہے وہ حلال آپ کے پاس آئے گا یا حرام ہو کر آئے گا، یہ فیصلہ آپ کا ہے، آئے گا آپ کے پاس، حلال حرام وہ آپ طے کریں گے۔ سیدنا علی کا واقعہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی سنایا تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ کی مسجد میں پہنچے تو وہ گھوڑا کھڑا ہوا تھا، تو سامنے ایک شخص تھا، اس کو کہا یار گھوڑے کا دھیان کرو، میں اندر سے ہو کے آتا ہوں نماز پڑھ کے۔ مسجد میں چلے گئے، 2 رکعت پڑھی، آ کے باہر نکلتے ارادہ کیا کہ جو بندہ تھا اس نے گھوڑے کا خیال رکھا، اس کو 2 درہم بطور تحفے کے دے دوں گا دل جوئی کے۔ واپس آیا تو وہ گھوڑے کے اوپر رکھنے کی جو سیٹ جو ہوتی ہے گھوڑے کی، وہ غائب تھی اور بندہ بھی غائب، گھوڑا کھڑا ہوا تھا، وہ لے کے بھاگ گیا۔ خیر وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کی بڑی ادائیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں، اب کس کو پیچھے دوڑائیں، کون پکڑے۔ چھوٹی سی چیز چوری ہو گئی، واپس آئے، اپنے گھر کے پاس سے غلام کو بھیجا کہ جاؤ بازار سے اس کے لیے
اس کی سیٹ خرید کے لے آؤ، 2 درہم اس کو دیے، وہ بازار گیا، بالکل وہی سیٹ خرید کے دوبارہ واپس لے آیا. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ 2 درہم تھے اسی کے، اس چور کے ہی تھے، اور اس تک پہنچنے تھے حلال، لیکن اس نے اس کو حرام کر کے حاصل کیا. وہ تھوڑی دیر صبر کرتا ہے، یہ حلال ہی اس کو ملتے، اس نے سیٹ چوری کر کے. واقعہ کتنا مستند ہے کتنا نہیں، یہ اپنی جگہ پر ایک بات ہے، یہ مستند بھی ہے یا نہیں، لیکن یہ بالکل بات کنفرم ہے کہ جو آپ کی اور میری قسمت میں ہے وہ آپ اور میں طریقے سے حلال صبر کر کے حاصل کریں گے تو حلال ملے گا، اور جلد بازی کریں گے ادھر ادھر کے شارٹ کٹس تو پھر وہ آئے گا تو میرے پاس میرا ہی، لیکن وہ حرام طریقے سے آئے گا، اور حرام کا میں نے حساب دینا ہے، عذاب جھیلنا ہے اگر توبہ کے بغیر گیا، اور حلال کا بھی حساب دینا ہے. تو زمین میں تمہارے لیے ہر چیز ہے، تمہاری پوری جو معیشت ہے، جو تمہارے دنیا میں جینے کے لیے جو تمہاری ضروریات ہیں، سب اللہ نے زمین میں رکھی ہیں. ومن، اور ان لوگوں کی بھی، لستم لہو برازقین، جن کے تم رازق نہیں ہو، جن کو تم رزق دینے والے نہیں ہو، ان کا بھی کھانا پینا اللہ نے، یعنی تمہارے جانور ہیں، تم سمجھتے ہو تم ان کو کھلاتے ہو، تم ان کو نہیں کھلاتے، اللہ ہی ان کو کھلاتا ہے. ان کا بھی، تمہارے جانوروں کی گھاس، تمہارے جانوروں کو چارہ، تمہارا کھانا پینا، زمین سے سب کچھ تو اگ رہا ہے، تو تمہارا بھی ہے اور ان کا بھی ہے، سب کا اللہ نے بندوبست کیا ہوا ہے. ورنہ بندہ سمجھتا ہے جانوروں کو میں کھلا رہا ہوں، یا میرے ماتحت ملازم ہیں ان کو میں کھلا رہا ہوں، میرے کام کرنے والے ملازمین ہیں، میرے غلام ہیں، پہلے زمانے میں غلام اور لانڈی کا ہوتا تھا، میں کھلا رہا ہوں. بابا اللہ اس کے توسط سے مجھے دے رہا ہو سکتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، مجھے ایک واقعہ پتہ چلا، میرے سامنے بات ہو رہی تھی، کسی نے کسی کے پاس ایک بندے کو رکھوایا، یار یہ بے روزگار ہے، اس کو اپنے پاس کام پہ رکھ لو. جس نے اپنے پاس کام پہ رکھا اس کو بندے کی ضرورت ہی نہیں تھی، انہوں نے ویسے ہی مفت میں اس کو، مفت میں نہیں مطلب لے کے بٹھا لیا، کام کوئی نہیں تھا، انہوں نے کہا میں تنخواہ بھی دے دوں گا اور بہرحال چھوڑ دو، کوئی بھی کام لے لوں گا. بیٹے نے ابا کو کہا کہ جب جگہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، حالات آپ کے سامنے ہے، خواہ مخواہ ایک بندے کو پال لیا سر پہ. ابا نے، وہ بڑے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، سکھاتے ہیں آگے نسلوں کو طریقہ. اس نے کہا بھائی نہیں ہے کام، لیکن جب میں نے اس کو رکھا ہے نا، مجھے اللہ سے یقین ہے اللہ اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی روزگار کا سلسلہ میرا بھی لگا دے گا، کوئی رزق ایسا مجھے دے گا کہ جس سے اس کا بھی گھر چلے گا، مجھے بھی فائدہ ہوگا. میں نے رکھ تو لیا ہے. تو ومن لسن، ہم نہیں کھلا رہے کسی کو، کون کس کو کھلا رہا ہے یہ سمجھتے رہتے ہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہوا ہے. ہمارے ماتحت ہیں، ہم ان کے محتاج ہیں، وہ ہمارے محتاج ہیں، اور ہم سب اللہ کے حقیقی محتاج ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر ہمارے پاس اس کے خزائن موجود ہیں. خزائن، یہ جو اردو میں بھی ہم اس کو خزانے بولتے ہیں، جو چیزیں پورے کی پورے، یعنی زمین میں جو کچھ تمہاری ضروریات ہیں ان سب کے بیش بہا خزانے ہمارے پاس ہیں. آسمان سے پانی برستا ہے، جو کچھ رزق نکلتا ہے، جو کچھ بھی ہے اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں. اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے زمین میں تحقیقات ہوئی، فلاں جگہ سے گیس نکل آئی، فلاں جگہ سے فلاں تانبا نکل آیا، فلاں جگہ سے لوہا نکل آیا، فلاں جگہ سے یہ چیز زمین کے اندر سے فلاں دھات نکل آئی. اچانک تھوڑی ہوتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم اس کو نہیں اتارتے مگر ایک معلوم مقدار میں، معلوم اندازے کے ساتھ، طے شدہ اندازے کے ساتھ کہ دنیا کو کس وقت کس چیز کی کتنی ضرورت ہے، وہ ہم اس کو اس وقت فراہم کرتے ہیں. کسی کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کا کام ہے، وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ ہم سب کو پال رہا ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو بڑی بھاری ہوائیں. لواقح ایسی ہوائیں جو بادلوں کو اٹھا کر چلتی ہیں. ہر ہوا بادل کو لے کر چلنے والی نہیں ہوتی ہے. تو آپ لوگ جو حضرات اس فن کے ماہرین ہیں وہ ہواؤں کی کیفیات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کن ہواؤں سے بادل بنتے ہیں. پانی کب بخارات کی شکل میں، سمندر کا دیگر پانی کب وہ بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے. آج کی بات ہے، آج شام کو آپ کا پورا سی سائڈ شہر کے اندر خطرناک قسم کی تپتی ہوئی دھوپ تھی، اور ساری سی سائڈ پر بادل بن چکے تھے. وہ اتنی ہیومیڈیٹی جو تھی، وہ ساری کی ساری نمی ہوا کے اندر، وہ ساری کی ساری بادلوں کے اندر چینج ہو گئی. کیسے اللہ قدم موسم کو یہ ہوائیں کیسے چینج کرتا ہے، کیسی ان ہواؤں کو وہ چلاتا ہے، اس کے کیا سسٹم ہے، میں اور آپ سمجھنے سے قاصر ہیں. ہم تو ایک اپنے معمولی سے انسان ہیں، اپنی چھوٹی دنیا کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نے سارے اپنے مسئلے جھگڑے اللہ کے سپرد کر دیے اور اپنی فکر ایک غم پال لیا اپنی آخرت کی کامیابی کا، اس سارے جھمیلے اللہ ہمارے نپٹا دے گا. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، تو ہم آسمان سے اتارتے ہیں پانی، نازل کرتے ہیں، برساتے ہیں. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور ہم تمہیں اس پانی کو پلاتے ہیں. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اسے
سیو کرنے والے خزانے یعنی محفوظ کرنے والے بھی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے پانی کو روک بھی سکو. پانی آتا ہے چشموں میں، دریاؤں میں، نہروں میں، چینج ہوتا ہے، سمندر میں جاتا ہے، پھر دوبارہ بادل بنتے ہیں، پھر دوبارہ برستا ہے، برف کی شکل میں اترتا ہے، گلیشیئر سے پگھلتا ہے. یہ ایک سرکل چل رہا ہے، اور یہ جو سرکل ہے میٹھے پانی کا، یہ بڑا عمدہ سرکل ہے. یہ پانی زمین میں جذب بھی ہوتا ہے، پھر آپ بورنگ کر کے پانی نکالتے ہیں، کنوؤں سے پانی نکالتے ہیں. اس کو اللہ اگر زمین کی گہرائی کے اندر لے جائے، سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے انسانوں سے کہ یہ جو، بلکہ سورہ ملک کے آخر میں، کہ اگر اس پانی کو غورا فمن یأتیکم بماء معین، اس پانی کو پورا زمین سے اللہ نیچے لے جائے، لیول سے گرا دے، تو کون ہے تمہارا اس پانی کو واپس لے کر آئے؟ یہ ملیر کے اندر کچھ لوگ رہتے ہیں، زیادہ دور نہیں ہے، 400 فٹ پہ اس وقت پانی پہنچ گیا ہے ان کے پاس، بورنگ کا 400 فٹ پہ ہی پانی اب آ نہیں رہا، ان کو اور مزید نیچے بورنگ کو اپنی لے جانا پڑا ہے. ایسی سپیڈ سے ان کا زمین کے اندر کا، اسی ایک شہر میں، تھوڑا سا اور علاقے میں اور آ جائیے، کچھ علاقے آپ کے کراچی کے ایسے ہیں کہ 25 فٹ پہ بھی پانی ان کا کڑوا نکل رہا ہے لیکن نکل رہا ہے، اور کسی کا 400 فٹ پہ بھی پانی نہیں نکل رہا. تو وما انتم لہ بخازنین، تم سیو نہیں کر سکتے اس کو، سیو بھی اللہ نے کیا ہے، اس کو محفوظ بھی اللہ نے کیا ہے، قابل استعمال بھی اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی ہیں جو زندگی دیتے ہیں، ہم ہی ہیں جو موت دیتے ہیں، موت اور زندگی ہمارے اختیار میں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں، یعنی تمہارے بعد جو ہے اس زمین کو ملیاں میٹ کر دے، ختم کر دے، کوئی نہیں ہوگا سوائے ایک اللہ کے. پہلے بھی وہی تھا، هو الاول والآخر، وہی سب سے پہلے تھا، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، وہی آخر ہے کہ سب فنا ہونے کے بعد بھی وہ اکیلا ہی ہوگا. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، یقیناً ہم جانتے ہیں تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو اور تم میں سے پیچھے رہنے والوں کو. اس کے دو معنی اور مفاہیم ہیں، یعنی جو نسلیں پہلے آ چکی، جو انسان پہلے آ چکے، جو بعد میں آ رہے ہیں، سب کو ہم جانتے ہیں، ہمارے علم میں ہے. لقد احصاهم وعدهم عدا، آگے آپ پڑھیں گے ہم نے ایک ایک بندے کو گن گن کر الگ الگ شمار کر کے رکھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اربوں خربوں میں پہنچ جائے گی تعداد تو اللہ بھول جائے گا، کوئی رہ جائے گا، کوئی نہیں آیا، یا کوئی آنکھ بچا کے نکل جائے گا، یا کوئی ممکن ہی نہیں ہے. اور دوسرا مفہوم ہے کہ کون ہے جو تم میں سے ایمان میں آگے بڑھ رہا ہے اور کون ہے جو پیچھے ہٹ رہا ہے. سب کو ہم جانتے ہیں کون ہے جس کو ایمان کی ہدایت کی توفیق ملے گی اور کون ہے جو اس ایمان اور ہدایت کی توفیق سے محروم رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، ہماری جو امت ہے، امت محمد، نحن الاخرون السابقون، ہم آئے تو آخر میں ہیں، سب سے آخری امت ہے. آدم علیہ السلام سے انسانیت شروع ہوئی تھی، آخر میں آئے ہیں، لیکن جنت میں ہم سب سے پہلے جائیں گے. اور یہاں پر والسابقون السابقون سورۃ واقعہ میں آپ آگے پڑھیں گے، جو یہاں سابق ہوتا ہے، جو یہاں آگے بڑھتا ہے نیکیوں میں، وہ وہاں بھی سابق ہوگا، وہ وہاں بھی فرسٹ آئے گا، وہاں بھی پہلے پہنچے گا جنت میں. جو یہاں آگے ہے وہ وہاں بھی نیکیوں میں آگے ہے، جو یہاں پیچھے ہے وہ وہاں بھی پیچھے ہے، جو یہاں جتنا پیچھے ہے وہاں اتنا پیچھے ہے، جو یہاں بالکل پیٹ پھیر کے اللہ کو سے بھاگ گیا تو وہاں اس کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، یقیناً آپ کا پروردگار ان ساری انسانیت کو، مستقدمین اور مستاخرین جن کا پچھلی آیت میں تذکرہ ہے، ان سب کو جمع کرے گا، پچھلی انسانیت کو بھی، اگلوں کو بھی، ساری انسانیت جمع ہوگی. انہ حکیم علیم، یقیناً پروردگار بہت ہی حکمت والے اس کے فیصلے، اوامر، احکامات، اور بہت ہی علم والی وہ ذات ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اب انسانیت کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے کہ انسان یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا. مومنین کو ایک ذرا سا تسلی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو قوم امت بہک رہی ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو، آدم علیہ السلام کو، من صلصال، ایسی مٹی سے جو سلسال ہے. سلسال اس مٹی کو کہتے ہیں جس کو سکھا دیا جائے، جو اینٹیں بنانے کے لیے عام طور پہ مٹی کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کو پانی وانی کے اندر مکس کیا جاتا ہے، پھر وہ سوکھ جاتی ہے بغیر اس کو پکائے، آگ میں جلائے بغیر. وہ سوکھ جاتی ہے نا تو اس کے اندر سے کھنکھناٹ کی آواز آتی ہے، اس کو تھوڑا سا آپ ماریں گے نا تو جیسے مٹکے وغیرہ آپ سمجھ لیجئے، وہ اس طرح کی نہیں ہے لیکن میں ایک مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں. من حمئن، حما کہتے ہیں کالی مٹی کو، اور مسنون جس کو گوندا جائے اور جس میں بدبو ہو، یعنی آٹے کو جیسے گوندا جاتا ہے نا، تو یہ انسان کا آغاز ہوا ایک تو کالی بدبودار گوندی ہوئی مٹی، اس سے اس کو گوند کر پہلے سلسال بنایا گیا، یعنی سکھا کر سلسال. اور پھر فخار کے بھی الفاظ ہے سورۃ الرحمن میں. فخار کہتے ہیں اس مٹی کو جو اس طرح سے گوندنے کے بعد جس کو آگ میں جلا بھی دیا جائے. آدم علیہ السلام کا جو سٹرکچر تھا، جو ڈیزائن جو ان کا تیار ہوا، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنے ہاتھ سے ان کو پیدا کیا،
زمین کے مختلف احادیث میں صراط زمین کے مختلف حصوں سے اللہ تعالیٰ نے مٹی لی اور اس مٹی کو ایک جو انسانی ڈیزائن ہے وہ ڈیزائن دیا گیا اپنے ہاتھوں سے اللہ نے، اور اس کے بعد آگے اگلی آیت میں کہ اس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے، اللہ کی طرف نسبت تشریف کی ہے، بڑی عزت اور احترام کی ہے کہ اللہ نے اس میں روح پھونکی. اس روح کے بعد اب یہ جو ہم ایک مٹی کا، یہ ساری مٹی ہے ہماری، یہ اسکن جو ہے ایک مٹی ہے، لیکن پاور ہے نا، میں بھی ہاتھ ہلا رہا ہوں، آپ اپنی مرضی سے یہاں ہے، اپنی مرضی سے ہم جی رہے ہیں. یہ مرضی جو آئی نا ہمارے اندر، اپنی مرضی، یہ وہ اللہ کی روح، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی روح ہے. اب یہ روح کیا ہے، یہ ہم 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں پڑھیں گے. اس روح کے متعلق سوال آئے گا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے متعلق بھی لوگ کھوج لگاتے ہیں، وہ بات انشاءاللہ وہیں پہ ہوگی. وَالْجَانَّ، اور جنوں کو، خلقناہ، ہم نے پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے، انسانوں سے پہلے، من نار السموم، ایسی آگ سے جو سموم، سموم کہتے ہیں ایسی آگ کو جو بڑی گرم تیز ہو لیکن اس میں شعلے نہ اٹھ رہے ہوں، اس کا دھواں نہ اٹھ رہا ہو، گرم تیز آگ ہو، اس آگ سے ان جنوں کو پیدا کیا گیا ہے. اور حدیث میں صراحت ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے. انسان کی اصل مٹی سے ہے، آدم علیہ السلام مٹی سے، اس کی فطرت کے اندر اللہ نے نرمی، جھکاؤ، تواضع رکھا ہے. اس جنات، جس کا ایک ابلیس کا نمونہ آئے گا، ابلیس جنات میں سے تھا، اس کے اندر سرکشی، طغیانی، بڑاپن، اکڑ، طبیعت، یہ ہر چیز کی طبیعت اثر انداز ہوتی ہے. تو ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے مٹی رکھی ہے، ہماری اصل سب کی مٹی سے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا آپ کے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا، میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، من صلصال، ایسی مٹی سے جو کھنکتی ہے، کھڑکتی ہے، من حمأ، کالی رنگ کی ہے، مسنون، جو گوندی گئی بدبودار مٹی ہے، اس مٹی سے میں انسان بناؤں گا، پورا انسان. اب یہ انسان ہے، اللہ نے انسان کو انسان بنا کر عزت دی ہے، تو انسان کو عزت ملی ہے. اس کا معنی نہیں ہے کہ انسان سے بڑھ کر کوئی اور رتبہ ہوگا جس کو عزت مل جائے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جب میں اسے پورا پورا برابر بنا دوں، اس کا ڈیزائن تیار ہو جائے، اس کو پورا بنا کر اس کا پورا ڈھانچہ کھڑا کر دیا جائے مٹی سے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو فَقَعُوا لَهُ ساجدین، گر جانا اس کے سامنے سجدے میں. یہ مٹی کے سامنے نہیں، روح پھونکنے کے بعد. یہ انسان کو جو ایک عزت اور احترام اور اکرام ملا آدم علیہ السلام کو، وہ اس روح کی وجہ سے تھا، وہ اس اختیار کی وجہ سے کہ جس میں آپ اپنی مرضی سے کچھ بول سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں. اسی مرضی کی وجہ سے تو کہا تھا جنت میں درخت ہے بس اس کے قریب نہ جانا. اب مرضی ہے، اس مرضی کی بنیاد پر جو اللہ کی مان رہا ہے نا، وہ تھوڑا سا اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو جاتا ہے. تو فقعوا له ساجدین، اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون، ادھر فرشتوں کو آرڈر ہوا ہے، ادھر ہی فرشتے سارے کے سارے، سب کے سب فرشتوں نے اللہ کے سامنے، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا. یہ سجدہ ایسے ہے جیسے آپ اور میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے ہاتھ ملاتے ہیں نا، احترام ہے، عزت ہے. تو احترام اور عزت، تعظیم، یہ ابھی بھی ہے. لیکن تعظیم کے اندر اسٹائل کیا اپنایا جائے وہ اللہ نے اب ہماری شریعت میں بتا دیا. جی اسٹائل یہ ہے کسی کے سامنے ایسے جھکنا نہیں ہے، سجدہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ چیزیں عبادت کی طرف لے جاتی ہیں. پہلے زمانے میں سجدہ تعظیم ہی ہوتا تھا، احترام میں، محبت میں، کسی کے اکرام میں سجدہ کر دیا، یہ وہی سجدہ تھا. عبادت والا سجدہ نہیں تھا، وہ صرف اللہ کے لیے. ہماری امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے بتا دیا سجدہ یہ ہو یا وہ ہو، دونوں ہی حرام ہے. عبادت والا سجدہ ہوگا تو شرک ہوگا. تعظیمی سجدہ یہ بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی کے سامنے جھک جانا احتراماً، یہ بھی کسی کے لیے جائز نہیں. اور یہ مسئلہ پھر کبھی آئے گا تو ذکر کریں گے جی، اس میں کھڑا ہونا اور اس سجدے کی کیفیت، کچھ چیزوں کے سامنے اس انداز میں یہ اسلوب اختیار کر لینا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اور یہ بار آپ پڑھتے ہوئے آئے ہیں. ابا، اس نے انکار کر دیا ڈٹ کے اللہ کے سامنے. بھائی انکار کس کو کر رہے ہو؟ اللہ کو. ابا، اس نے انکار کیا یکون مع الساجدین، یہ کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو کے سجدہ کرے. اس نے کہا میں نہیں کرتا. اللہ نے پوچھا بھی، قال یا ابلیس، اللہ نے پوچھا ابلیس، ما لک، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ تکون مع الساجدین، تم کیوں نہیں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ تم نے سجدہ کیا؟ اس نے جواب دیا، قال، اس نے کہا، لم اکن لاسجد، نہیں ہوں میں کہ میں سجدہ کروں، لبشرین، ایک بشر کو، انسان کو سجدہ کر دوں میں. انسان کی اتنی اوقات، تو یہ تو اوقات اللہ نے دی ہے اس کو.
انسان کو یہ حیثیت اور یہ مقام آدم علیہ السلام کو اللہ نے دیا ہے. مسئلہ انسان کا نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ اللہ نے کس چیز کو اہمیت دی ہے, اور یہی چیز سمجھنے کی ہے. جس چیز کو اللہ اہمیت دے ہم نے اس چیز کو اہمیت دینی ہے. جس چیز کو جو مقام اور مرتبہ اللہ نے دیا وہ مقام اور مرتبہ دینا میری ذمہ داری ہے. میں اپنے فلسفے سے, اپنی عقل سے, اپنے دماغ سے کہ کس کا کتنا فائدہ ہے, کس کا کتنا نقصان ہے, اس بنیاد پر احترام اور عظمت کے تقاضوں کو پورا کرتا رہوں, یہ پھر گھاٹے کا سودا ہو جاتا ہے. قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته, ایسے انسان کو میں سجدہ نہیں کروں گا جس کو تو نے پیدا کیا ہے, من صلصال, ایسی مٹی سے جو کھنکتی ہے, من حمأ مسنون, اور وہ گوندی ہوئی کالے رنگ کی مٹی ہے, میں نہیں سجدہ کرتا. اس کو کیا چیز مار گئی تھی؟ اس کو حسد مار گیا, اور حسد کے بعد یہ تکبر اس کو لے ڈوبا. دونوں چیزیں قرآن میں ذکر ہیں. غلطی کی, سجدہ نہیں کیا حسد کی بنیاد پر, اور پھر اللہ کے سامنے اکڑ گیا. اور غلطی کرنے کے بعد اکڑنے والا بہت یعنی ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ پلٹ کے واپس آئے, کیونکہ وہ اپنی غلطی کو غلطی نہیں ماننا ہوتا. وہ کہہ رہا ہوتا میں صحیح ہوں. جو آدمی صحیح ہے اس کو کون غلط باور کروائے گا؟ آغاز یہیں سے ہوا تھا. یہ اس کمبخت نے یہ کیا کہ ڈٹ گیا, آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, وہ اللہ کے سامنے فوراً رجوع کر کے ربنا ظلمنا انفسنا کہہ کر. یہ دو اسٹائل ہیں غلطی ہونے کے بعد. یا انسان اپنی غلطی کے اوپر دلائل پیش کرے, اور ہر انسان کو پتہ ہے, ہر انسان کر سکتا ہے اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنا, اپنی غلطی کو ثابت کرنا, اپنے آپ کو درست ثابت کرنا بہت آسان کام ہے. لیکن اندر سے پتہ ہوتا ہے, کہیں اگر ضمیر زندہ ہو نا تو آواز آ رہی ہوتی ہے غلط ہو, اور اگر کہیں یہ زندہ ہو, کہیں سے آواز آ جائے, فوراً انسان پلٹ آئے, کیونکہ یہ چیز اس کو لے ڈوبے گی. آدم علیہ السلام کا طرز عمل اپنا ہے, مان لے غلطی کو, تسلیم کر لے, ربنا ظلمنا انفسنا. اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها فانك رجیم, اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے, اس جنت سے, فانك رجیم, تو دھتکارا ہوا ہے. یہ بارہا پڑھتے آئے ہیں. وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین, اب تجھ پر لعنت ہے, اللہ کی رحمت سے دوری ہے. لعنت کا معنی اب تو دھتکار دیا کہ تیرے پر اللہ کی کوئی رحمت اب نہیں ہوگی, الی یوم الدین, قیامت تک. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون, اس نے کہا میرے پروردگار, ابلیس بھی اللہ کو مان تو رہا ہے, یہاں اللہ کو تسلیم بھی کر رہا ہے, اللہ کو کہہ رہا ہے تو ہی میرا رب ہے, رب بھی ہے میرے رب. فانظرنی, مجھے مہلت دے دے, الی یوم یبعثون, اس دن تک جب ان ساری انسانیت کو دوبارہ اٹھایا جائے گا, قیامت تک کی مہلت چاہیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, فإنک من المنظرین, جا تجھے مہلت دے دی گئی. اس کی اس دعا کو اللہ نے قبول کیا اس کی وجہ سے نہیں. کبھی کبھی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کی حکمت کے تحت اور اللہ کی حکمت کے تقاضوں کے تحت. وہ دعا قبول ہوئی اللہ کی اس حکمت امتحان کے لیے جو میرا اور آپ کا ہو رہا ہے. شیطان کو چھوڑ دیا گیا, اب وہ مجھے بہکا رہا ہے, آپ کو بہکا رہا ہے, وہ ہماری دکھتی رگ سے واقف ہے, کہاں کب کون کس طرح سے اس کے شکنجے میں آئے گا اس کو پتہ ہے. اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی الی یوم الوقت المعلوم, ایسے دن تک جس کا وقت معلوم ہے, یعنی قیامت کے دن تک اب تجھے مہلت ہے. تو جا بہکا بھٹکا وسوسے اپنے کر. اس نے کہا ربی بما اغویتنی, اے میرے پروردگار, اللہ کو بار بار رب کہہ رہا ہے. تو سوچو تو صحیح, ابلیس ہے لیکن اللہ کے ایک آرڈر کو اس نے نہیں مانا, اس کے باوجود بھی اللہ کو رب کہہ رہا ہے. اللہ کی طرف سے معافی نہیں ہے. آپ اللہ سے کتنی محبت کا اظہار کر لیں, اگر اللہ کی مانتے نہیں ہیں تو وہ اللہ سے محبت کا اظہار جھوٹا ہو جاتا ہے. تو رب بھی, اے میرے پروردگار, بما اغویتنی, وجہ یہ ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا, تو نے اس کو مجھے سجدہ کرنے کو کہا آدم کو, میں نہیں کر پایا, اب میں گمراہ ہو گیا. تو اب میری دشمنی ہے اس انسانیت سے, اس کی اولاد سے. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, میں ان کے لیے زمین میں تزیین کروں گا, ہر گناہ کے کام کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا, ہر نیکی کے کام کو ان کے لیے بھاری اور بوجھل کروں گا کہ نہ کر سکے. نیکی سے ہٹاؤں گا, گناہ پر لگاؤں گا, اور یہ میرا کام ہوگا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اور میں ان سب کے سب کو گمراہ کروں گا, سب کے سب کو بہکاؤں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, ہاں بچ وہ سکیں گے سوائے جو تیرے بندے ہیں ان میں سے, اور وہ بھی وہ ہیں جن کو چن لیا گیا ہے, جن کو تو نے بچا لیا, جن کو تو نے محفوظ کر لیا, وہ بچ جائیں گے. اب شیطان کو بڑے اختیارات ملے ہیں, آپ پہلے پڑھ کر آئے سورہ اعراف میں, کہ وہ دیکھتا ہے انه یراکم هو قبیل من حیث لا ترونهم, میں اس کو نہیں دیکھ رہا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ سورہ بقرہ پڑھیں, جس گھر میں پڑھی جائے بھاگ جاتا ہے. رات کے وقت آپ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لیں, اللہ آپ کو بچا لے گا اس کے شر سے. آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کریں, اللہ اس کے شیطان کے شر سے محفوظ کر دے گا. آیت الکرسی پڑھیں, بھاگ جائے گا. اذان سن کے بھاگ جاتا ہے. بڑے ذرائع اللہ نے اس سے بچنے کے آپ کو اور مجھے فراہم کیے ہیں. قال هذا صراط علیہ مستقیم, اللہ نے فرمایا یہی ہے راستہ, یہی وہ سیدھا راستہ ہے, علیہ جو مجھ تک آئے گا, مستقیم سیدھا.
جو اس مخلص ہوگا نا، جو چنا ہوا بندہ ہے، بچ گیا، شیطان سے بچ بچا کے چلتا رہا، اس راستے پر چلتا رہا، وہ مجھ تک دوبارہ پہنچے گا. ہذا صراط علی مستقیم. شیطان سے بچنے کا یہ میرا ایک راستہ ہے. ان عبادی، یقیناً میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، تیرے پاس ان کے خلاف کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ تو ان کو بہکا سکے. آئے گا تو ان کے پاس بہکانے، لیکن تیرا زور ان پر چل نہیں سکے گا. الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان لوگوں کے جو تیرے انسانوں میں سے تیرے پیچھے چل پڑے، گمراہ لوگوں میں سے. شیطان آتا سب کے پاس ہے. انبیاء کو اللہ نے محفوظ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا کہ وہ جو شیطان ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے گمراہ کرنے، اللہ نے فرمایا اس کو اللہ نے پھیر دیا، وہ مسلمان ہو گیا، وہ شیطان ہی مسلمان ہو گیا. اب باقی ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے، ہمیں گمراہ کرتا ہے، پھسل بھی جاتے ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں. گناہ ہونا عیب نہیں ہے، مسئلہ گناہ ہونا نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ گناہ کے بعد شرم نہ آنا، گناہ کے بعد انسان کو احساس نہ ہونا کہ غلطی ہو گئی. تو گناہ کے بعد احساس ہے گناہ اور اللہ سے معافی، یہ آپ شیطان کے شر سے بچ گئے. یوم عرفہ، اللہ اکبر، یوم عرفہ والے دن کیا کرتا ہے؟ اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے، اتنا ان کو گمراہ کیا، اتنا گمراہ کیا، اللہ آج ان کو جہنم سے کس طریقے سے آزاد کر رہا ہے، میں تو ہار گیا. ایک سجدہ ان کو جہنم سے آزاد کروا دیتا ہے. جو ان میں سے انسانوں میں سے تیرے پیچھے چلیں گے گمراہ لوگوں میں سے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، جہنم ان سب کے لیے وعدے کی جگہ ہے. جو تیرے پیچھے چل کر آئے اور تیرے ساتھی ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا. پیچھے آپ سورہ رات میں پڑھا ہے، سورہ ابراہیم میں شیطان کا خطاب جہنم میں کھڑے ہو کے جب وہ تقریر کرے گا اور جہنمیوں کو بتائے گا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، میں نے صرف کہا تھا یہ کر لو، تم کر لیے. تو ان جہنم لموعدہم اجمعین، سب اس کے ساتھ ساتھ جہنم میں جائیں گے. لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 ہیں. اللہ کی رحمت پھر بھی وسیع ہے، لیکن جہنم کے جو 7 ہیں نا، وہ ہر لکل باب، ہر ایک دروازہ ان میں سے، ان لوگوں میں سے جزء مقسوم، اس کا حصہ تقسیم کیا ہوا ہے کہ کون کس دروازے سے کس مقام کے جہنم کے جائے گا. اور سب سے بدترین مقام کس کا ہوگا جہنم میں؟ منافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے درجے میں خطرناک. سب سے اوپر کا درجہ اللہ کے ان نیک بندوں کا ہوگا جو کچھ گناہ کی معافی نہ ہونے کی وجہ سے، بخشش کے ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے پہنچ گئے. کیونکہ بخشش جو ہے نا، یا تو توبہ سے ہو جاتی ہے، یا نیکیوں سے ہو جاتی ہے، یا اللہ کی رحمت سے اللہ خود ویسے ہی درگزر کا معاملہ کر دے. کہیں کچھ نہ مل سکا، بندہ پہنچ گیا اب سزا بھگت کے، تو ہلکا ترین عذاب اوپر اوپر کے ہوگا اور نکل آئیں گے. تو یہ کہانی ہے ساری کی ساری. اینڈ یہ ہے، تو اینڈ کو دیکھنا ہے انسان نے کہ میں نے جہنم سے کس طرح بچنا ہے، جنت میں اپنے آپ کو کس طرح سے پہنچانا ہے. اس سے لڑنے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا، وہ محفوظ ہے، جو میرے اور آپ کے پاس ہے. آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہماری آگے گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا یمسہم فیہا نصب، انہیں اس جنت میں نصب نہیں پہنچے گی. نصب کہتے ہیں کوئی بھی تکلیف، تھکاوٹ، پریشانی، تکلیف پریشانی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں نہ دیر ہے اور نہ ہی اندھیر ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز خیر ہے اور ہر چیز اپنے ٹائم پر ہے. ایسے لوگوں کو جو اللہ کو مانتے ہی نہ، ان کو اللہ سے ڈرنے کا کہا جائے. یہ دعوت کا آخری مرحلہ ہے.